السلام علیکم. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نیت کے ساتھ ہمیں گھروں سے نکالا ہے، ہم اسی نیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اس جذبے کے ساتھ جو ہم نے جذبہ انشاءاللہ پورے رمضان رکھنا ہے، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں گے. ہم اللہ کے نام کے ساتھ اپنی بات کو شروع کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اسی کے مطابق جو دعا وہ پڑھا کرتے تھے انہی دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھ کر ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحاب الکرام. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین. اللہ تعالی ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان بنا دیں اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر کریں. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں موت کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر آئے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جس مقصد کے لیے آج آپ اور میں اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد رمضان کے مہینے سے ڈیپلی ریلیٹڈ ہے، اور ہم نے جو اپنی زندگیوں میں ایک ارادہ کیا ہے کہ ہم اس دفعہ کچھ وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ لگائیں گے. یہ کتاب وہ کتاب ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، کسی پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ، تو تم اس کو دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. آپ اور میں کیا پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہیں؟ پہاڑ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے، بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے اشرف المخلوقات کس کو بنایا؟ مجھے اور آپ کو بنایا، انسانوں کو بنایا. دیکھیں جس طرح آپ کی اور میری کھانے پینے کی نیڈز ہیں، ہماری کچھ نہ کچھ نیسیسٹیز آف لائف ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہوتی ہیں. ان کھانے پینے کی نیڈز کے ساتھ ایک اور نیڈ ہمارے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ لیول پر ہے، اور وہ ہے سکون حاصل کرنا، پیسفل رہنا، کانٹینٹ رہنا. کانٹینٹ رہنا، سکون حاصل کرنا، سیٹسفیکشن مل جانا، ڈسٹریس کا شکار نہ ہونا، آپ کے اور میرے اندر فرسٹریشن کا نہ آنا، یہ کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کو جنت میں رکھ دیا ہے اور لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں. تو 4 چیزوں کے اندر آپ کو اور مجھے سکون مل سکتا ہے. جب یہ 4 چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں شامل ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا خواہشات پوری کرنا، ہمارا زندگی کی روٹین میں اپنے کاموں کو انجام دینا، یہ سب ہمارے لیے سکون کا باعث بن سکتا ہے. ایک، سب سے پہلے ہماری زندگی میں عبادت ہونی چاہیے. عبادت ہماری زندگی میں ہوگی تو الٹیمیٹلی سکون ضرور آئے گا. دوسرا، ہماری زندگی میں اطاعت ہونی چاہیے، اور اطاعت اللہ کے ساتھ ساتھ اور کس کی کرنی ہوتی ہے؟ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہوتی ہے. تو 2 چیزیں ہو گئیں، عبادت اور اطاعت. تیسری چیز جو سکون دینے والی ہے وہ ہے قرآن. آپ کی اور میری زندگی میں قرآن شامل رہنا چاہیے. اور چوتھی چیز الٹیمیٹلی جو مجھے اور آپ کو الٹیمیٹ سکون دے گی، کمپریہنسو سکون دے گی، کمپریہنسو سیٹسفیکشن دے گی، وہ ہے جنت. اگر یہ 4 چیزیں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں تو یقیناً ہم سٹیپ بائی سٹیپ سکون سے قریب تر ہوتے جائیں گے اور سکون کو حاصل کر لیں گے. اسی مقصد کے لیے آپ اور میں اس قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ رہے ہیں. اسی مقصد کے لیے آپ اور میں تھوڑا سا اپنی زندگی سے وقت نکال رہے ہیں تاکہ آپ اور میں اس کو سمجھ سکیں، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں. جو قرآن ہے وہ نہ صرف آپ کو اور مجھے آخرت کے فائدے دیتا ہے بلکہ یہ دنیا کے فائدے بھی دیتا ہے. دنیا کے فائدوں میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے جو اسکالرز کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں قرآن شامل ہو جائے اس کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جاتی ہے. کوالٹی آف لائف کی بات ہے، اس کا زندگی گزارنے کا انداز اس کو فائدہ دینے لگتا ہے. دوسری چیز جو قرآن کے آنے سے آپ کی اور میری زندگی میں آتی ہے وہ ہے معاملات کا درست ہونا. آپ کے اور میرے معاملات سوشل لیول پر درست ہونے لگتے ہیں.
ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں، یا کم سے کم جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے انسان کی مجبوریوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس کے بارے میں برا گمان نہیں کرتا۔ تیسری چیز جو قرآن سے حاصل ہوتی ہے، جو قرآن کا دنیاوی فائدہ ہے، وہ ہے اطمینان مل جانا۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز سکون دینے والی قرآن ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو دنیا میں آپ کو اور مجھے فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن سے برکت مل جاتی ہے، اور جس چیز میں برکت آ جائے وہ چیز بڑھتی ہے، اور عربی زبان میں کہتے ہیں برکت کے لیے فوق توقع، وہ چیز جو آپ کی اور میری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ برکت میں ایک تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کم کو بھی کافی کر دیتے ہیں۔ دوسرا برکت کا کانسیپٹ عربی زبان میں یہ بھی آتا ہے فوق توقع، یعنی آپ کی اور میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کوئی چیز سامنے آنا۔ مثال کے طور پہ برکت کا کانسیپٹ اگر ہم سمجھیں جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے، آپ قرآن کی تلاوت کریں تو برکت نصیب ہوتی ہے، آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں تو برکت ملتی ہے، آپ قرآن پر عمل کریں تو برکت آتی ہے، آپ قرآن کو تراویح میں قیام اللیل میں سنیں تو برکت ملتی ہے۔ اور برکت کا کانسیپٹ جو اللہ نے دیا ہے وہ جیسے جیسے بڑھتا ہے اس میں اسٹرینتھ آتی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ دنیاوی لحاظ سے چیزوں کو دیکھیں، جیسے جیسے دنیاوی لحاظ سے چیزیں بڑھتی ہیں ان میں اسٹرینتھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر بچے لیگوز سے کھیلتے ہیں، بلاکس بناتے ہیں، آپ کا بچہ بیٹھا ہوا چھوٹا سا 1 سال کا، وہ بلاک کے اوپر بلاک، بلاک کے اوپر بلاک، بلاک کے اوپر بلاک بنا کے ایک ٹاور بنا لیتا ہے۔ جب وہ ٹاور بنا لیتا ہے، اب اس ٹاور میں اسٹرینتھ زیادہ ہوگی یا 2 بلاک جو زمین پر پڑے ان میں اسٹرینتھ زیادہ ہوگی؟ جو زمین پر پڑے ان میں اسٹرینتھ زیادہ ہوگی۔ اس ٹاور کو تو 1 ہاتھ لگے گا، یہ گر جائے گا۔ برکت کے اندر کانسیپٹ کیا ہے؟ اسٹرینتھ کا کانسیپٹ بھی ہے، قوہ کا کانسیپٹ بھی ہے، قوت کا، کہ جب جو چیز اللہ کے نام کے ساتھ بڑھتی ہے، جس چیز میں اللہ کا نام شامل کر دیا جاتا ہے، اس میں برکت اس طرح شامل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اس رمضان کوشش کرنی ہے کہ ہم کچھ قرآن کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری تعلق قائم کریں۔ اس دفعہ قرآن میری زندگی میں میرے دل کو ٹچ کر جائے، اس دفعہ قرآن کے ساتھ میں ایسا وقت گزاروں جیسا میں نے اپنے پچھلے سال کی زندگی میں کبھی بھی وقت نہ گزارا ہو، اتنا وقت میں اس قرآن کو دوں۔ اور جب ہم اللہ کا کلام سننا شروع کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں آتی ہیں، لیکن اس رمضان جو ہم چاہیں گے کہ آپ کا اور میرا ہر عمل قبول ہو جائے، جس کی بات ہم نے اپنی اورینٹیشن میں بھی کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہاں کون سی دعا پڑھی تھی ابن ماجہ کی، اللہم انی اسألوک، آگے کیا آتا ہے؟ علما نافعا۔ ہم کون سا علم چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نافع علم، جو نہ صرف مجھے دنیا میں فائدہ دے، مجھے آخرت میں بھی فائدہ دے، جو نہ صرف مجھے اس رمضان میں فائدہ دے، باقی کے 11 مہینوں میں بھی فائدہ دے، جو نہ صرف میرا دنیا میں برکت کا باعث بنے، آخرت میں بھی میرے لیے برکت کا باعث بنے۔ وَرِزْقًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان ہمیں طیب رزق کھلا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل قبول کر لیں جو بھی ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس رمضان کی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمل کریں۔ تو یہ چیزیں دعاؤں کے ساتھ جب اٹیچ ہوتی ہیں، یہ کوششیں دعاؤں کے ساتھ جب اٹیچ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ اب جس کام کا آپ نے ارادہ کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ 30 دن تک قرآن کو سننے کے لیے نکلیں گی، آپ روزہ بھی رکھ رہی ہیں، ظاہری بات ہے بھوک بھی لگتی ہے، ظاہری بات ہے جسم کی جسمانی اسٹرینتھ کم ہوتی ہے تو ویکنس بھی فیل ہوتی ہے، نیند بھی آتی ہے، جب شوگر لیول کم ہوتا ہے تو نیند اور آتی ہے آپ کو، اس کے علاوہ آپ کو تھکن بھی ہوتی ہے، تھکن کی وجہ سے ہو سکتا ہے طبیعت میں چڑچڑا پن بھی آ جائے، یہ سب فیکٹرز آ سکتے ہیں۔ جب آپ نے ارادہ کیا تو آپ کا نفس جس کو شیطان کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت ہے وہ آپ کو اور تھکائے گا، وہ آپ کو اور نیند لے کر آئے گا، اور وہ آپ کو اور اس قرآن سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اب یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سننے کے لیے اپنی کوشش کو جاری رکھیں اور اپنے نفس کو اور اپنے جسم کو اپنی روح کے کنٹرول میں دینے کے لیے ایفرٹس کریں، اور اس کے لیے آپ کو اور مجھے کچھ پریکٹیکل کام بھی کرنے ہوں گے۔ پریکٹیکل کام کیا کرنے ہوں گے؟ اپنے پاس سے ڈسٹریکشنز کو کم کریں۔ کئی ڈسٹریکشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک ڈسٹریکشن مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں کوئی بھی رمضان کے بعد بڑا ایونٹ آنے والا ہے، کوئی بڑا معاملہ گھر میں ہونے والا ہے، بیٹے کی شادی کا، گھر بدلنے کا،
شوہر کے باہر جانے کا، آپ کا باہر سیٹل ہونے کا، یا مثال کے طور پہ آپ کے کسی بچے کی یونیورسٹی جانے کا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی معاملہ ہونے والا ہے. آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، شیطان آپ کو آپ کے فیوچر فیئرز کے بارے میں ذہن کی طرف آپ کے ذہن کو لے کر جاتا ہے. آپ نے ان فیوچر فیئرز کو اپنے ذہن سے اس وقت رمضان میں کوشش کر کے ڈریگ کر کے نکالنا ہے تاکہ آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق خراب نہ ہو، جس کے لیے آپ نماز میں کھڑی ہوئی ہیں. پھر کبھی کبھی خوشیاں بھی انسان کو رب سے دور کرنے کا باعث بنتی ہیں، اس لیے کہ ہماری خوشیوں کی پلاننگ کی سب سے بہترین جگہ جائے نماز ہوتی ہے. ادھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ادھر ہماری پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. تو اپنی خوشیوں کی پلاننگ کو بھی تھوڑا سا سبسائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت میں اللہ اکبر کہوں اس وقت میرا ذہن صرف اللہ کے ساتھ متوجہ ہو. اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور ایموشنز میں رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ اپنی نیند کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی نیند کی قربانی دے کر آئے ہیں. اس لیے کہ سحری کھانے کے بعد جب آپ سوئیں اور آپ کو پتا ہو کہ ظہر کی نماز تک بہت ٹائم ہے تو بہت نیند آتی ہے. اور جبکہ آپ کے پاس آپشنز بھی موجود ہوں کہ دوپہر میں بھی کہیں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، شام میں بھی پڑھا جا رہا ہے، تو آپ تو وہاں بھی جا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے انسان اپنے گھر کے پاس کلوزسٹ ویسینٹی کے اندر دیکھتا ہے کہ جہاں وہ آسانی سے فائدہ اٹھا سکے. تو اپنی نیند کی آپ قربانی دے کر آئی ہیں. تو جو آپ کا جسم، جو آپ کی تھکن نماز شروع کرتے ساتھ آپ کو محسوس کرائے گی، ادھر آپ ظہر کی نماز کی نیت کریں گی، ادھر آپ کو نیند آنے لگے گی، ادھر آپ کو تھکن محسوس ہوگی اس لیے کہ آپ 2 گھنٹے بیٹھ کے یہاں سے گئی ہیں. تو آپ نے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے تاکہ آپ کا اور رب کا تعلق جو ہے وہ مینٹین رہے. اور پھر سب سے ضروری چیز جس کو آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے میں منیمائز کرنا ہے، سب سے بڑی ڈسٹریکشن وہ کیا ہے؟ موبائل فون ہے کہ نہیں؟ ہماری سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہمارے موبائل فونز ہیں. آپ جب جہاز میں سفر کرتی ہیں، آپ اپنے یا کبھی جہاز میں نہیں بھی سفر کر رہے ہوتے، ابھی بھی ایئرپورٹ پر ہی پہنچتے ہیں تو آپ اپنے موبائل فونز کو کس موڈ میں کر دیتے ہیں؟ ایروپلین موڈ میں کرتے ہیں نا اس کو. اب رمضان کا مہینہ آیا ہے، اب آپ اس کو رمضان موڈ میں کر دیں. اور رمضان موڈ میں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا آپ کو امپلیمنٹیشن کیا نظر آئے گا؟ ضرورت کے وقت فون اٹھائیں. میکسیمم آپ فون کو سائلنٹ رکھیں. جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے گھریلو رشتہ داروں کے اندر آپ کا میں کا سسرال آ جاتا ہے، کہیں اگر آپ نے بہت ضروری بات کرنی ہے تو مجھے لینڈ لائن پر کال کر لیں. ہمارے موبائل فونز آج کل سائلنٹ بھی ہوتے ہیں، تب بھی ہماری اٹریکشن لے لیتے ہیں. اس لیے کہ وہ سائلنٹ بھی ہے تب بھی اس کی واٹس ایپ کی لائٹ الگ بلنک کرے گی، وائبر کی لائٹ الگ بلنک کرے گی، آپ کا ریگولر میسج آئے گا الگ بلنک کرے گی، آپ کا کوئی میسنجر پر میسج آئے گا الگ بلنک کرے گی، اور آپ کی چاہتے نہ چاہتے اس پر نظر چلی جاتی ہے. کبھی کبھی ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں، اپنے سامنے کسی میز پر آپ نے موبائل رکھا ہوتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اس پر نظر چلی جاتی ہے، کہیں یہ بلنک تو نہیں کر رہا. یہ ڈسٹریکشن ہے. باقی 11 مہینے جیسا بھی آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں آپ گزاریں. رمضان کے مہینے میں اپنے موبائل فونز کو آپ رمضان موڈ کے اوپر کر لیں. سفیان الثوری بہت بڑے اسکالر ہیں اسلامی تاریخ کے، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا کا جادو ہاروت اور ماروت کے جادو سے زیادہ خطرناک ہے. ابھی آپ پہلے پارے میں ہاروت اور ماروت کا ذکر پڑھ لیں گی. انہوں نے کہا دنیا کا جادو ہاروت اور ماروت کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہاروت اور ماروت کا جادو تھا وہ تو یفرقون بین المرء وزوجی، وہ تو شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتا تھا. لیکن جو یہ دنیا کا جادو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بندے کو رب سے دور کر دیتا ہے. تو آپ نے اور میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان موبائل فونز کو اپنی ڈسٹریکشن نہ بننے دیں. ہم آگے پڑھیں گے سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ سب جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی دی اور ان کے ہاتھ میں ان کا عصا تھا، اسٹیپ تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ موسیٰ چھوڑ دو اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ لیا معارب اخرى، اس کے اندر تو میرے اور فائدے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرا بڑا فائدہ مند عصا ہے یہ تو، اس سے میں بکریوں کو جو ہوں ان کا چارہ اکٹھا کرتا ہوں، بکریوں کو ٹیم کرتا ہوں، ان کو اکٹھا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑ دو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا سے کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ تھی، آپ کی اور میری اپنے موبائل فون سے بھی اٹیچمنٹ ہے. پلیز یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے بھی میرا موبائل فون مجھے بہت ڈسٹریکٹ کرتا ہے. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اس کی بیٹری نکال کے اس کو بند کر کے کہیں رکھ دو.
لیکن مجبوری ہے اس لیے کہ آج کل ہم جس دور میں رہتے ہیں اس دور کے اندر آپ کی اور میرے لیے بہرحال موبائل فونز کے ساتھ رہنا بھی اب ایک ریکوائرمنٹ بن گیا ہے. لیکن اس رمضان کے مہینے میں آپ کی اور میری عبادت اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ سب سے میری اتنی لمبی کہانی سنانے کے بعد ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز جب آپ یہاں آ کر بیٹھیں تو کیا کریں, اپنے موبائل فونز کو سائلنٹ کر لیں. بس ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا. نہیں, اور گھروں میں بھی اس کو ذرا سائلنٹ پر رکھیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. سائلنٹ پہ رکھیں گی تو آپ بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گی, بولنے والا بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا اور سننے والے بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے. تو اب الحمدللہ ہم نے اللہ کا کلام سننا شروع کرنا ہے, اور اللہ کا کلام سننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور میں اپنے اندر سے سارے جو ہیں شکوک و شبہات ان کو دور کر دیں. اگر آپ کی اور میرے پہلے سے کوئی پری کنسیوڈ نوشنز ہیں ان کو ایک طرف کر دیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں حق کی تلاش میں آئی ہوں, بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دے, اور جو حق مجھے سنایا جائے اس پر مجھے عمل کرنے والا بنا. بس یہ آپ کی اور میری دعا ہونی چاہیے. ہر دن آ کر اپنی نیت کو ضرور درست کریں. ابھی بھی دیکھ لیں, خود احتسابی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ابھی بھی میں اور آپ دیکھ لیں کہ آپ اور میں یہاں کیوں آ کر بیٹھے ہیں. کیا نیک کہلوانے کے لیے؟ کیا اس لیے کہ جب میرے خاندان والوں کو پتا چلے گا کہ میں پورا دورہ قرآن اٹینڈ کر رہی ہوں اور میں نے تو پورا قرآن جو ہے پورے رمضان میں سن لیا اور اس کو ترجمہ بھی سمجھ لیا اور میں نے اس کو تراویح میں بھی پڑھ لیا, تو پتا چلا کہ اب آپ کے پاس دم درود کے لیے لوگ آ رہے ہیں. بہن ذرا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم تو کر دو پانی کی بوتل پہ, میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے. ہم اس لیے کیا قرآن پڑھیں کہ ہم بہت نیک کہلوائے جائیں, یا ہم اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عمل کی کتاب دے دی ہے, راہ ہدایت دے دی ہے. ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں, اور ہمیں الٹیمیٹلی اللہ کی رضا چاہیے, اور اللہ کی رضا بھی چاہیے. اور میں اس قرآن کو کیوں پڑھ رہی ہوں, بہت ضروری چیز, میں اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں. مجھے پتا چل جائے کہ جس اللہ نے مجھے بنایا ہے, جس اللہ نے مجھے تخلیق کیا ہے, اس اللہ نے میرے لیے مینول اسکرپٹ کیا دیا ہے, کیسے یہ مشین آپریٹ ہوگی, کس طرح یہ مشین جو ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہوگی, کس طرح اس مشین کو لانگ لاسٹنگ ایور لاسٹنگ بنایا جا سکتا ہے اگر اس مشین کے ساتھ وہ کام کیے جائیں, وہ اعمال لیے جائیں جو جنت میں پہنچانے والے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کلام کو سننے والا, سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نے جس نیک کام کا ارادہ کیا ہے احسن طریقے سے, ہمت, صحت اور ایمان کے ساتھ اپنی باقی فرض عبادات کو پورا کرتے ہوئے ہم اپنے اس عمل کو مکمل کر سکیں, کمپلیٹ کر سکیں. اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے مصحف کے اندر. میری آج سب سے ریکویسٹ ہوگی, اگر آپ لوگ آج نہیں لے کر آئے تو کل اپنے ساتھ قرآن ضرور رکھیں, قرآن ترجمے والا, اس لیے کہ میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہی ہوں گی. ہوتا یہ ہے کہ جب دورہ قرآن کیا جاتا ہے تو آپ اس میں عربی ساری کی ساری نہیں پڑھ پاتے, اس لیے کہ 2-2.25 گھنٹے ہوتے ہیں. ہم اس میں اپنے لیے کچھ سبق بھی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کل رات مثال کے طور پہ جو تراویح سنی ہے, وہ پارہ جس کی تلاوت ہم نے سنی ہے, ہمیں کم سے کم یہ پتا چل جائے, اگر ہمیں مکمل سمجھ نہیں آیا, کہ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں, یا مجھے پتا چل جائے کہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس قرآن کی مجھے سمجھ بھی آ جائے. تو اگر آج نہیں ہے تو کل سے کوشش کر کے ترجمے والا قرآن اپنے ساتھ رکھیے, تاکہ آپ سنکرنائز رہیں, آپ کو پتا چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. آپ اپنے عمل کے لیے کوئی چیز لکھنا چاہیں تو وہیں اپنے قرآن پر لکھ لیں. سورۃ الفاتحہ قرآن میں 2 اینگل سے پہلی سورت ہے. ایک ترتیب مصحف میں, ترتیب مصحف کہتے ہیں جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہماری اپنی اپنی قرآن کی کاپی ہے, اس کو مصحف کہتے ہیں. ترتیب مصحف میں سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. تو ایک اینگل تو یہ ہو گیا اس کی قرآن کی پہلی سورت ہونے کا. دوسرا پہلی سورت ہونے کا اینگل اس کا یہ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے, یعنی جس طرح سے ریولیشن ہوئی اس آرڈر میں سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی. اس سے پہلے اسارٹڈ آیات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. جیسے مثال کے طور پر پہلی وہی سورہ علق, پھر آئی سورہ مزمل, پھر آئی سورہ مدثر, اس کے بعد سورہ قلم, اور پھر سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات ایک ساتھ مکمل نازل کی گئیں. تو سورۃ الفاتحہ 2 اینگل سے قرآن کی پہلی سورت ہے. فاتحہ بنا ہے روٹ ورڈ فا تا ہا سے.
آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان میں جو الفاظ بنتے ہیں وہ کچھ لیٹرز کی کمبینیشن سے بنتے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے علم، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ عین لام میم. اسی سے بنے گا معلم، اسی سے بنے گا تعلیم، اسی سے بنے گا تعلمون. مختلف الفاظ اس سے بنیں گے. عالم، علماء، یہ سب عین لام میم سے الفاظ بنتے ہیں. الفاتحہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فاتحہ. فاتحہ کا اگر آپ بالکل لٹرل میننگز ڈھونڈیں، آپ کو اکثر ترجمہ ملتا ہے کھولنے والی، دا اوپننگ سورہ آف قرآن. اس کا ترجمہ یہی لکھا ہوتا ہے، کھولنے والی. ایک تو اس کو کھولنے والی اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ مصحف کھولتے ہیں تو جو پہلا صفحہ آپ کو ملتا ہے اس پر سورۃ الفاتحہ لکھی ہوتی ہے. سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا انڈیکس بھی کہا جاتا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے اگر کبھی سنی ہو، حسن بصری کہتے ہیں، حسن بصری تابعین کے اندر سے آتے ہیں، بڑے اسکالر رہے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 360 کتابیں یا 360 مختلف ریولیشنز اپنے پروفٹس پر نازل فرمائی. ان 360 کو سمرائز کیا اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں کے اندر، وہ جن کے نام ہم سب کو آتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. اللہ تعالیٰ نے 360 مصحف نازل کیے یا شریعتیں نازل کی. ان 360 کو سمرائز کیا اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں میں. ان 4 آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے سمرائز کیا القرآن میں. اس القرآن میں جو چیزیں اصل میں تھیں ان سب کو سمرائز کیا اللہ تعالیٰ نے المفصل میں. قرآن کا ایک حصہ ہے جس کو المفصل کہتے ہیں. سورۃ الحجرات سے لے کر سورہ ناس تک کے حصے کو قرآن کے المفصل کہتے ہیں. تو حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں احکامات دیے اس کو سمرائز کیا سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک المفصل کے اندر. اور کہتے ہیں المفصل کو اللہ تعالیٰ نے سمرائز کیا سورۃ الفاتحہ کے اندر، اور سورۃ الفاتحہ کو سمرائز کیا سورۃ الفاتحہ کی 4 آیت کے اندر، جو بھی ہم پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہرحال مختلف اسکالرس کی مختلف رائے ہیں، اور آپ جتنا اس کو ان ڈیپتھ سمجھنے کی کوشش کریں آپ کو اس کی گہرائی سمجھ آتی جاتی ہے. تو فاتحہ کو کھولنے والی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس سے مصحف کا آغاز ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ قرآن کا انڈیکس ہے اس میں تمام وہ مضمون ایک طرح سے آ جاتے ہیں جس کا آگے ذکر جو ہے وہ پورے قرآن میں کیا جاتا ہے. فاتحہ کے ایک میننگ ہوتے ہیں دا وے آؤٹ، کسی مشکل سے کوئی راستہ مل جانا. اسی لیے عربی زبان میں وکٹری کو فتح کہتے ہیں. فتح کا روٹ ورڈ بھی فاتحہ ہے. تو ایک آپ کے سامنے میننگز آ گئے فاتحہ کے کھولنے والی، اور دوسرے آ گئے دا وے آؤٹ. آپ کے اور میرے زندگی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان کا وے آؤٹ، ان مشکلات کا حل اس فاتحہ کے اندر ہے. اگر میں اس فاتحہ کو سمجھ کر اللہ سے مانگوں گی دعا کے طور پر اور میں اس پر عمل کروں گی تو مجھے زندگی میں اپنی مشکلات کا وے آؤٹ مل جائے گا، اس کا مجھے حل مل جائے گا. اسی طرح سے سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں فاتحہ کو سبع مثانی کہا گیا ہے. سبع مثانی یعنی 7 دہرائی جانے والی آیات اس کا نام دیا گیا ہے. اس کے مختلف نام آپ کو احادیث اور قرآن میں مل جاتے ہیں. تقریباً 26 نام امام سیوطی نے اس کے ڈسکرائب کیے ہیں جو انہوں نے احادیث اور قرآن سے ڈسکرائب کیا ہے. تو آپ کو کئی نام اس کے ملتے ہیں لیکن آپ کو اس کے موٹے موٹے نام آنے چاہیے. جیسے مثال کے طور پر الفاتحہ، الکافیہ، الشافیہ، اس کو کہتے ہیں ام الکتاب، اس کو کہتے ہیں ام القرآن، اس کو کہتے ہیں سبع مثانی، اس کو کہتے ہیں ایک اور اس کا نام ہے جو آپ کو اور مجھے یاد رہنا چاہیے. وہ نام اس کا جو ہے اس کا تعلق بنتا ہے نماز کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں سورۃ الصلاح. الصلاح، صلاح نماز کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں حدیث قدسی کا الفاظ جو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے بینی و بین عبدی نصفین، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا. اور وہاں پر الصلاۃ تمام اسکالرس کا کنسنسس ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے لیے آیا ہے. اور یہ حدیث قدسی میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ سورۃ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے، پھر آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے بندے کی ایک دعا ہے.
ہر اس بندے کی دعا ہے جس کی فطرت سلامت ہے، جو سوچ سمجھ کر فاتحہ کو پڑھتا ہے۔ تو 3 آیات میں انٹروڈکشن، 3 میں دعا، اور درمیان میں ایک آیت رہ گئی۔ میں نے کہا پہلی 3 میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے، آخری 3 میں ایک بندے کی دعا ہے، نیک بندے کی، سلیم الفطرت بندے کی دعا ہے۔ جو درمیان میں آیت نمبر 4 ہے وہ اصل میں میرا اور آپ کا یا سلیم الفطرت انسان کا اپنے رب سے عہد ہے، جس میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھنا، سورۃ الفاتحہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ آپ کو اور مجھے نماز میں کئی مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کا بڑا انٹرسٹنگ ایک اسکالر نے انٹرپریٹیشن کیا، وہ کہتے ہیں سورہ ہجر میں جو اس کا نام آیا ہے سبع من المثانی، بار بار 7 دہرائی جانے والی آیات، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو شاید مسلمان صرف اتنا سمجھتے کہ کیونکہ ہم اس کو سورہ فاتحہ میں بہت دفعہ، اس کو کیونکہ ہم نماز میں بہت دفعہ پڑھتے ہیں تو یہ 7 دہرائی جانے والی آیات بن گئی۔ آج اگر آپ غور کریں تھوڑا سا، اس وقت کتنے بلین مسلمان ہیں؟ تقریباً 1.5 بلین مسلمان ہیں۔ اگر 1.5 بلین میں سے آدھے بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں 5 وقت کی، اور دنیا کے مختلف کانٹیننٹ کے اندر مختلف اوقات میں نماز کا وقت ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس نماز کا بیسک حصہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کو مستقل ریپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے سبع من المثانی کا جو ٹرانسلیشن تھا، جو فہم تھا، وہ صرف یہ تھا کہ نماز میں پڑھنا، اور آج دیکھیں کتنا ملٹی پلائی ہوا ہے، کتنی تیزی سے آج اس کو آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اور آپ کو ایک دعا سکھائی ہے سورۃ الفاتحہ کی شکل میں، جس میں اللہ نے طریقہ سکھا دیا کہ دعا میں پہلے اللہ کا تعارف کیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد بندہ اپنی دعا کو سامنے رکھے۔ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ سچی بات ہے، دور قرآن مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں تشنگی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ سے تفصیل سے بات کی جائے، لیکن موقع نہیں ہوتا۔ سورۃ الفاتحہ پر ہی اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے ہمارا کافی ٹائم تیزی سے گزر جائے گا، ابھی بھی ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا بیسک اس کے جیمز ہمارے سامنے ہونے چاہیے تاکہ کل کو ہم اپنے آنے والی جنریشن کو اس قرآن کی خوبصورتی سے کم تھوڑی سی ایکنالجمنٹ تو کرا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل شکر کل تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ کہتی ہیں الحمد، حمد ایک اردو میں لفظ ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، تعریف ایک لفظ آتا ہے، ایک آتا ہے کسی کا شکریہ کرنا۔ جب آپ الحمد کا ترجمہ دیکھتی ہیں تو آپ کیا پڑھتی ہیں؟ کل شکر کل تعریف۔ دنیا کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کائنات کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا آپ ایٹ اے ٹائم شکریہ بھی کر رہی ہوں اور پھر آپ اس کی تعریف بھی کر رہی ہوں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی تعریف بھی کر رہی ہوں اور اس کا شکریہ بھی کر رہی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک بہت بڑی سی گاڑی دیکھی، آپ گاڑی کی تعریف کرتی ہیں یا گاڑی کا شکریہ کرتی ہیں؟ تعریف کرتی ہیں۔ آپ نے کوئی ایتھلیٹ دیکھا جو بہت زیادہ پریکٹس کر رہا ہے اور بہت کوشش کر رہا ہے کہ اولمپکس کے اندر اس کا نام سلیکٹ ہو جائے، اور ورک آؤٹ کرتا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد اپنے ملک کا نام آگے بڑھا بھی دیتا ہے اور گولڈ میڈل لے لیتا ہے۔ آپ اس کی تعریف کرتی ہیں یا آپ اس کا شکریہ کرتی ہیں؟ اگر آپ کا اس ملک سے تعلق نہیں ہے تو آپ اس کی بس تعریف کرتی ہیں کہ ایک اچھا ایتھلیٹ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کا بہت بڑا گھر دیکھا، آپ گھر کو دیکھ کے، یا آپ کے شوہر نے آپ کا گھر آپ کی پسند کے مطابق بنوا دیا، آپ گھر کا شکریہ کرتے ہیں یا گھر کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ گھر کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں، گھر کا شکریہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ شکریہ کس کا کر رہی ہوں گی آپ؟ شکریہ ہو سکتا ہے آپ اپنے شوہر کا کر رہی ہوں، الٹیمیٹلی آپ اللہ کا کر رہی ہوں۔ تو بعض دفعہ دنیا میں ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں بغیر شکریہ کے، بعض دفعہ ہم کسی کا شکریہ کر رہے ہوتے ہیں بغیر تعریف کے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں پالا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بلوغت پر پہنچ گئے اور اس کے محل میں واپس آئے اس کو تبلیغ کرنے کے لیے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات گنوائے تھے کہ کیا ہم نے تم کو بچہ سا نہیں پالا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے احسانات کا شکریہ ضرور کیا قرآن میں، لیکن اس کی تعریف نہیں کی، اس لیے کہ وہ مشرک تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ملتا ہے، اپنے والد آزر کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ رکھا؟ شکریہ کا یا تعریف کا؟ والد تھے تو شکریہ کیا۔ قرآن میں آتا ہے انشکر لی ولی والدیک،
اپنا بھی، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو اور میرا بھی شکر ادا کرو، چاہے وہ مشرک ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی مہربانیوں کے اوپر، ان کے باپ ہونے کے اوپر ان کا شکریہ تو ادا کیا، لیکن ان کی تعریف نہیں کی، اس لیے کہ وہ مشرک تھے۔ اللہ کی ہستی ایسی ہستی ہے جس میں ہم تعریف اور شکریہ دونوں کو کمبائن کر دیتے ہیں، المدح والشکر، مدح اور شکر۔ عربی زبان میں بھی تعریف کے لیے دو الفاظ آتے ہیں، ایک آتا ہے مدح، ایک آتا ہے ثنا۔ اگر آپ الحمدو کو ڈیفائن کریں تو الحمدو کے اندر ثنا بھی آتا ہے، مدح بھی آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ مدح کہتے ہیں کسی کی ایسے ہی سرسری تعریف کر دینا، مثال کے طور پر میں کہوں کہ یہ میٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک، اور ثنا کیا ہوگا؟ ریپیٹڈلی کسی کی تعریف کرنا۔ آپ اپنے بچے کی تعریف کیسے کرتی ہیں؟ بس ایسے ہی یا بار بار کرتی ہیں؟ آپ اپنے بچے کی تعریف بار بار کرتی ہیں۔ تو الحمدو کے اندر مدح بھی آتا ہے، شکر بھی آتا ہے، ثنا بھی آتا ہے۔ ہم اللہ کے احسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الحمدو کہا۔ الحمدو اسم ہے، ناؤن ہے۔ عربی زبان میں ناؤن بھی آتے ہیں، وربز بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسم استعمال کیا، ورب استعمال نہیں کیا۔ اس کی حکمت دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے نحمدہ، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو یہاں یہ نہیں آ سکتا تھا نحمدہ رب العالمین؟ آ سکتا تھا نا، ہم حمد کرتے ہیں۔ یہ اسکالرز کی باتیں، یہ میری باتیں نہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اسکالرز نے دلائل نکالے ہیں، یہ اسکالرز نے ورک کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہاں پر الحمدو کیوں استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے یہاں پر فعل اس لیے استعمال نہیں کیا، ورب اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ اسم انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، فعل کو کوئی کام کرنے والا چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں حمد، اس کا مطلب ہے حمد، میں ایک ناؤن بول رہی ہوں، میں کہوں میں حمد کرتی ہوں، اب اس کا مطلب ہے حمد میری محتاج ہو گئی، جب تک میں حمد نہیں کروں گی جب تک حمد نہیں ہوگی۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسم لا کے یہ بات واضح کر دی، اللہ کی حمد میں پرماننس ہے، اللہ کی حمد تو ہر وقت ہے، چاہے میں کروں یا نہ کروں۔ اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف تو ہر لمحے ہے، چاہے مجھے یاد رہے چاہے میں غافل رہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر حکم کیوں نہیں دیا؟ کیا قرآن میں حکم آتا ہے؟ فعل امر قرآن میں حکم بھی آتا ہے، کمانڈ بھی آتی ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اسکالرز کہتے ہیں اس کے لیے کہ حکم اس لیے نہیں دیا کہ حکم کے اندر دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی کو حکم دیں، ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ آپ کی بات مانے، دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ وہ آپ کی بات نہ مانے۔ تو اللہ کی شان کہ اللہ نے یہاں بہت ہی کنسائز لفظ استعمال کیا، الحمد۔ آپ عربی پڑھتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے الحمد پراپر ناؤن ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک تعریف الحمد، دا حمد نہیں، الحمد کا مطلب یہاں پر ہے جتنی بھی طرح کی دنیا میں کسی کی تعریفیں ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے جتنے بھی تعریف کے الفاظ ہو سکتے ہیں، شکر کے الفاظ ہو سکتے ہیں، وہ اس الحمد کے اندر ایمبیڈڈ ہیں، وہ اس الحمد میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ اس قرآن کے ایک لفظ کی خوبصورتی ہے جو میں نے آپ کو بالکل تھوڑی سی دکھائی ہے۔ ابھی میں اگر دکھانا شروع کروں اسی لفظ کی اور خوبصورتی تو 1 گھنٹہ اور گزر جائے گا اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارا اس کلام کے ساتھ وقت گزارنا جو ہے اس کو آسان بنا دے، اللہ ہمارے دل میں کریونگ پیدا کر دے کہ ہم اپنے اس اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیوں سے وقت نکالیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اسکالرز، یہاں پر آیا الحمدللہ، ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ آگے آیا رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر یہ رب بھی جو ہے یہ اللہ کے بدل کے طور پر آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں عربی میں یہ ساری وہی کنڈیشنز پوری کرتا ہے جو اللہ پوری کر رہا ہے، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اللہ کا لفظ کیوں ڈالا؟ اگر یہ آتا الحمد رب العالمین تب بھی بات مکمل ہو جاتی، لیکن اللہ نے درمیان میں اللہ کا لفظ کیوں ڈالا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھو اصل حمد، اصل شکر، اصل تعریف صرف اس کا ہے جو اللہ ہے، ورنہ اگر عیسائی سمجھتا کہ سب حمد جو ہے وہ رب کی ہے، اس کی نظر میں رب کون ہے، لارڈ کون ہے عیسائی کی شکل کی نالج میں؟ کرسچینٹی میں لارڈ کس کو کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں لارڈ وہ تو۔ اور اگر آپ کسی ہندو کا سوچیں تو ان کا خدا کون ہوتا ہے؟ وہ رب کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو اپنے بتوں کو رب کہتے ہیں، تو وہ اپنے بتوں کے لیے یہاں گنجائش نکال لیتے۔
اگر آپ کسی اور مذہب کا سوچیں، بدھسٹ کا سوچیں، وہ وہاں پر اپنے کسی گاڈ کو لے آتے. اللہ نے واضح کر دیا کون ہے رب العالمین. اللہ، اللہ ہے رب العالمین. اللہ کا لفظ کسی اور ہستی کے لیے دنیا میں کبھی استعمال نہیں ہوا. یہ ہے اس کلام کی خوبصورتی. اللہ ہے جو رب العالمین ہے. اور جب اللہ نے اپنے آپ کو رب کہا، رب ایسا لفظ ہے عربی زبان کا جس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آپ کو کسی زبان میں نہیں مل سکتی ایک لفظ کے اندر. رب کے لیے آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سمپل، ماسٹر، لارڈ، یہی ترجمہ کرتے ہیں. بچوں کے ذہن میں تو لارڈ سے ایک ہی چیز آتی ہے، لارڈ آف دا رنگس. جو بچے بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں تو یہی آئے گا. لیکن لارڈ اس کا انکمپلیٹ ٹرانسلیشن ہے. رب کہتے ہیں عربی زبان میں هو المالک والقیم والمنعم والمربی. مالک ہے جو، هو المالک جو مالک ہے، آپ کا آقا ہے، جو آپ کا لارڈ ہے، جو آپ کا ماسٹر ہے. والمنعم جو آپ کو انعام دینے والا ہے، آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں وہ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے. اور کون ہے؟ والمربی آپ کو اور مجھے گرو کرنے والا ہے، کمال تک پہنچانے والا ہے. والقیم آپ کو اور مجھے قائم رکھنے والا ہے. ہماری اتنی زیادہ غلطیوں کے باوجود ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں. کبھی آسمان سے بجلی آ کر آپ پر اور مجھ پر گر جاتی ہے؟ نہیں. کوئی کلہاڑا آتا ہے دور سے ایکس اور آ کر میری اور آپ کی زبان کو چاپ کر دیتا ہے؟ نہیں ہوتا ایسا. اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، رب ہے. رب کے اندر مالک کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. اور جب اللہ نے اپنے آپ کو رب کہا، مالک کہا، ماسٹر کہا، تو ماسٹر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ غلام، سلیو. اگر اللہ رب ہے تو میں کون ہوں؟ میں سلیو ہوں، میں غلام ہوں، جس کے لیے بندے کے لیے لفظ آئے گا آگے عبد کا. آگے اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنی انٹروڈکشن کو کمپلیٹ نہیں کیا. اللہ نے کہا الرحمن نے رحیم. جیسے سورہ فاتحہ ایک روٹ ورڈ سے بنی ہے، ایسے ہی الرحمن نے رحیم ایک ہی روٹ ورڈ کے دو الفاظ ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم. بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. اسکالرز نے صفوں کے صفحے لکھے ہیں الرحمن الرحیم کی تفسیر کے اندر. آپ میں سے جس کو شوق ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کو جذبہ آئے پڑھنے کا وہ پڑھ سکتا ہے. اس وقت تو وقت نہیں ہے. اتنا سمجھ لیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کیا ہے؟ الرحمن الدنیا و رحیم الآخرہ. اللہ جو ہے وہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم بن کر ہمارے سامنے آئے گا. رحمان کا مطلب ہوتا ہے ایکسیسولی لونگ، ایکسیسولی کیئرنگ، ایکسیسولی آپ کے ساتھ کنسیڈریٹ، جو آپ کا بہت خیال رکھے، جو آپ سے بہت محبت کرے، جو آپ کے ساتھ رحم کا جذبہ رکھے. یہ جو رحمان ہے اس کے اندر ٹیمپرری فیلنگز ہیں. یعنی میرے اور آپ کے آج کے معاملات، آج کی پریشانیوں کو سالو کرنے کے لیے اللہ رحمان کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور میرے اور آپ کے مستقبل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ رحیم بن کر موجود رہتا ہے. مثال کے طور پر اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک چیز، ایک انسان کی کوالٹی اگر ہو، ضروری نہیں ہے وہ کوالٹی اس میں ہر وقت نظر آئے. مثال کے طور پر آپ کہتی ہیں میری امی بہت لونگ ہے. صحیح؟ آپ کہتی ہیں میری امی بہت لونگ ہے. آپ اپنی کسی فرینڈ کو بتا رہے ہیں، آپ کے سامنے سے امی آتی ہیں اور کہتی ہیں یہ کیسے بیٹھی ہو؟ ایسے بیٹھتے ہیں؟ سیدھا ہو کے بیٹھو. امی تو آپ کی لونگ تھی تو کیوں ڈانٹا آپ کو؟ امی لونگ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس وقت آپ امی کو لونگ پکاریں اس وقت بھی امی آپ کے ساتھ لونگ رہیں. آپ کہیں آپ کی ایک دوست بہت جنرس ہے، آپ کہیں بہت اللہ کی راہ میں پیسہ دیتی ہے، ضروری تو نہیں جس وقت آپ اس کی تعریف کر رہی ہیں اس وقت بھی وہ بہت جنروسٹی کا مظاہرہ کر رہی ہو، ضروری نہیں ہے. اللہ کو جب رحمان کہہ کر پکارا جاتا ہے، اللہ اپنی پورے شان رحیمی کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے موجود ہوتا ہے. تو آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ اس وقت ہم اللہ کو الرحمان کہہ رہے ہیں، اللہ اپنی شان رحیمی کے ساتھ اس وقت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ہم پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں. تو الرحمن جو ہے وہ دنیا میں آپ کی اور میری آج کی مشکلات اور مسائل کا حل کرنے والا ہے، اور رحیم جو ہے وہ آخرت میں سامنے آئے گا. سورہ احزاب میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ ایک چیز اور بتاتے ہیں رحیم کے متعلق کہ اللہ کی جو شان رحیمی ہے، جو رحمت اس کے اندر آتی ہے وہ مومنین کے لیے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے.
ان میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل کر دیا. اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے. آپ جانور کے ساتھ رحم دل ہوتے ہیں، جانور آپ کے ساتھ رحم دل ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر احسان کرتے ہیں. یہ اسی 1% رحم کا اثر ہے. باقی 99 حصے اللہ نے آخرت کے لیے ریزروڈ رکھے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو بہت زیادہ رحمان کہا تو ساتھ ساتھ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ اتنا رحیم ہے تو اللہ میرے گناہوں پر مجھے پکڑتا بھی نہیں ہے. میں غلطی کرتی ہوں، کوئی مجھے سزا بھی نہیں ملتی، بخار بھی نہیں آتا، پریشانی بھی نہیں آتی. اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ میں آسانی سے گناہ کر سکتی ہوں، اپنی مرضی کا لائف سٹائل اپنا سکتی ہوں. شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے چاہوں جی ہوں. شاید میں نے اس سے یہ ڈرائیو کر لیا. نہیں، اگلی آیت میں ابھی اللہ کا انٹروڈکشن مکمل ہو رہا ہے. اللہ نے کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایک طرف ہے اللہ کا رحم، دوسری ایکسٹریم پر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم سوچیں، ایک ایکسٹریم پر رحم ہے، دوسری ایکسٹریم پر کیا ہوگا؟ سزا. اور درمیان میں زیرو لیول پر کیا آئے گا؟ عدل. اللہ نے جب ایک طرف اپنے رحم کا ذکر کیا تھا تو دوسری ایکسٹریم پر جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا کا ذکر نہیں کیا، اپنے عدل کا ذکر کیا. اللہ نے کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے اور پرفیکٹ عدل کرنے والا ہے. عدل کرنے والے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے. آپ کو اور مجھے اللہ کی سزا سے زیادہ اللہ کے عدل سے ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ جب اللہ کا عدل شروع ہو گیا تو سمجھیں آپ کی اور میری پکڑ شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر دیا اپنی صفت کو، صفت رحیمی کو بیلنس کیا مالک یوم الدین کہہ کے. پھر آگے آیا، اللہ کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو گیا. تو وہ انسان جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو اللہ کو رب العالمین مانتا ہے، جو مانتا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اور ہاں ساتھ ساتھ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے ایک انسان 100 قتل کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ پھانسی پر چڑھایا جائے، لیکن یہ اس کا عدل نہیں ہے. 100 لوگوں کو اس نے اگر مرڈر کیا ہے تو 100 مرتبہ ہی اس کو سزا ملنی چاہیے، جو دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے. دنیا کے فزیکل لاز اس کی اجازت نہیں دیتے. تو ایک جہان ایسا ہونا چاہیے جہاں بدلے کا پراپر بدلہ دے دیا جائے، ہر عمل کا پراپر جزا دے دی جائے. تو اللہ کا بندہ جب یہ بات مان لیتا ہے پھر اللہ سے وعدہ کرتا ہے. آپ اور میں جب نماز پڑھیں تو تھوڑا سا اس کا، یہ جو سب باتیں ہم کر رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا مفہوم ہمارے ذہن میں ضرور آنا چاہیے. اللہ کا بندہ دعا کیا کرتا ہے اور اللہ سے عہد کیا کرتا ہے؟ ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مدد کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میں زندگی کیسے گزاروں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہاں بھیجوں، اپنے بچوں کو کیا کرنے کی اجازت دوں، کیا کرنے کی اجازت نہ دوں، اپنے شوہر کی میں کس حد تک بات مانتی رہوں کہ مجھ سے اللہ آپ ناراض نہ ہو، اپنے ماں باپ کا میں کتنا خیال رکھوں، شادی اپنے بچوں کی کہاں کروں، گھر کہاں بناؤں، آگے یہ کام کروں کہ نہ کروں، اس کام کے لیے قدم اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں. ایاک نستعین، اللہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اہدنا الصراط المستقیم. اور جب کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی مدد چاہیے تو کہا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس راستے پر چل کے میں آپ تک پہنچ سکوں. کوئی یہ دنیا میں فزیکل راستہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ راستہ ہوگا انبیاء کا راستہ، یہ راستہ ہوگا اسکالرز کا راستہ، یہ راستہ ہوگا رسولوں کا راستہ، یہ راستہ ہوگا صحابہ کا راستہ. اور پھر ساتھ ساتھ دعا مکمل کی کہ کون سا راستہ مجھے چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو آخر کی 2 آیات ہیں اس میں 3 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں میجورٹی بس یہی 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا راستہ کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، مجھے زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ چاہیے، ان لوگوں کا طریقہ جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی جن سے آپ راضی ہوئے، جو اپنے انجام سے راضی ہوئے اور جو آپ سے ملے تو آپ ان سے راضی ہوئے. یہ ہیں انبیاء، مسلمان، شہداء، صدیقین، نبیین، یہ سب وہ لوگ ہیں. اور کس کا راستہ نہیں چاہیے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور یہ 2 کیٹیگریز ہیں جن کا راستہ مجھے نہیں چاہیے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم عبادت کیسے کریں؟
کتنی کریں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہماری مدد کیجیے، یہ صراط مستقیم دکھانے میں ہماری مدد کیجیے. دنیا میں دو قومیں رہیں، دو کیٹیگریز نہیں جن کے اندر بگاڑ رہا اور ان کے اندر علم اور عمل کے اندر بیلنس نہیں تھا. یہودی جو تھے وہ ہائیلی انٹلیکچوئل تھے، علم بہت تھا ان کے پاس، لیکن وہ اپنے اس علم کو عمل میں نہیں ڈھال سکے، اس لیے اللہ نے ان کو مغضوب کہا، مغضوب علیہم قوم. لیکن یہاں پر اللہ نے یہود کا نام کیوں نہیں لیا جبکہ قرآن میں تو یہودی کا لفظ آتا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہودی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ تاکہ یہاں پر ایک کریکٹر سکیچ بنا دیا. بس بہت سے یہودی، بہت سے عیسائی